بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 28 جنوری کو مجھے پولیس نے کگو سے اریسٹ کیا تھا، تو آج الحمدللہ ہائی کورٹ نے مجھے بازیاب کروایا ہے اور جو میرے اوپر انلیگل پرچہ ہوا تھا وہ اس کو ڈسچارج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے کوشش کی ہے، وکلا برادری کا اور اپنے باقی تمام ورکرز کا، بھائیوں کا، جنہوں نے میرے لیے کوشش کی، دعا کی، ہمدردی کی، تو ان کا شکریہ۔ اور نمبر 2، جو ان کا مقصد تھا نا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ ہمیں کیمپین سے روکا جائے، اس میں یہ کامیاب ہوئے، لیکن جو اصل مقصد ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بے شک انہوں نے ہمیں پرچے کروا دیے، ہمارے ورکرز کو ڈرایا۔ میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دن یہ مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے تھے اگر ہم وہاں پولیس سے کوئی مزاحمت کرتے ہیں جو بھی، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا 8 تک ہم نے پرامن رہنا ہے۔ کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کرنا کہ ان کو بہانہ مل جائے کریک ڈاؤن کرنے کا۔ یہ تو پہلے ہی بہانہ پولیس ڈھونڈ رہی ہے ہمارے کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن کرنے کا، اور مجھے پولیس نے ہی بتایا ہے کہ کون کون سے قائد ہمارے ورکرز کا نام، نون لیگ کے قائد ہمارے ورکرز کا نام ان کو بتاتے ہیں، اس کے گھر ریڈ کرو، برے والا کے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، آپ لوگ مطلب یہ الیکشنز کے لیے کس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہو، اور انشاءاللہ 8 کو آپ کو بہت بری شکست ہونی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب آ رہے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے 8 کو۔ تو 7x7 کے سیل میں مجھے رکھا گیا ہے، یہ کسوری بند جس کو کہتے ہیں، 7x7 کے سیل میں ایک ہفتہ رکھا گیا ہے جہاں پہ نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے۔ اینی ویز یہ تو خیر میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ان کی کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ تو آپ لوگوں نے 8 فروری کو سب نے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ میں بس 2 گھنٹے میں بھی برے والا پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے پاس تو 1 دن رہ گیا الیکشن کیمپین سے، تو انہوں نے ہمیں روک لیا، لیکن جو لوگوں میں جذبہ ہے، جنون ہے، وہ تو 8 کو نظر آئے گا نا۔ یہ تو ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ شریف ورکر ہے راشد عظیم، اس کے گھر ریڈ کیا انہوں نے، اس کے بیٹے کو اٹھایا۔ میاں متین ابھی آیا ہے باہر سے، اس کے بھتیجے کو اٹھا لیا۔ مصطفیٰ بٹی کے گھر ریڈ ہو رہے ہیں، ملک فرقان اور ہمارے بے شمار ورکرز کے بھی گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ 1 دن رہ گیا، ابھی بھی ڈرے، لیکن الحمدللہ ورکرز کے حوصلے پرعزم ہیں، میں بھی پرعزم ہوں۔ آپ نے 8 فروری کو، خاص طور پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں، آپ نے بغیر وہ فارم 45 لیے باہر نہیں آنا۔ یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، بغیر فارم 45 لیے باہر نہیں آنا۔ اور تمام جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہی رہیں گے جب تک ریزلٹ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور ایک اور میری گزارش یہ ہے کہ اب 1 دن رہ گیا ہے، تو مجھے نہیں پتا اب کتنے لوگوں سے میں 1 دن میں رابطہ تو نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تو کائنڈلی وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں رابطہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ آپ نکلیں 8 فروری کے دن نکلیں، آپ نے الیکشن جتوانا ہے ہمیں۔ میں نے آج 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے فسطائیت کا مقابلہ ابھی تک کیا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں تو کیا ہے میں نے الحمدللہ، اور ہم کھڑے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ جو نون لیگیوں نے حربے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں وہ ہم نے اس کا سارے ظلم کا بدلہ ہم نے 8 کو دینا ہے۔ اور اس میں برے والا کی جو باشعور عوام ہے یہ سرپرائز دے گی، سرپرائز۔ میں آپ کو الحمدللہ جو میں نے 10 دن کیمپین کی تھی میں نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں تو حیران رہ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو چھوٹی سوچ کے مالک ہیں ان کو ہم 8 کو بھرپور جواب دیں گے، ہم برے والا سے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سال 3.5 سال ہماری حکومت رہی، میں نے کسی ایک نون لیگی پہ پرچہ نہیں کرایا، کیونکہ 2002 سے 8 تک مٹھو ڈوگر صاحب MP رہے ہیں، اس کے ساتھ جو نون لیگ کے ورکرز تھے ان کے گھروں میں ریڈ ہوتے رہے ہیں۔ وہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں تو سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کسی کے گھروں میں ریڈ کروانے، اور یہ ان کے لیے نقصان ہوگا کل کو، لیکن ہم نے کبھی ایسی سیاست نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم کامیاب ہوں گے، آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگوں کی محبت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ نے 8 کو نکلنا ہے، تمام تر جو ظلم ہے اس کا ہم 8 کو بدلا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔